is how can one make one's iman stronger, and also how much does the fear factor play in this? I recently heard a well-known scholar who said that a person who's done something wrong and does not believe that God is forgiving and will forgive him is as guilty in his sin as in this belief of his. So could you guide me how one should become strong, but not because of blind faith or because of fear? آپ اب میری باری ہے کیونکہ اب آپ آواز نہیں آ رہی. ایکچولی فیتھ کو اسٹرینگتھن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اسکیم کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس کو سمجھ کے جو اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کریں. جب آپ یہ کریں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ اطمینان اور وہ کانفیڈنس پیدا نہ ہو کہ جس کا وعدہ اللہ آپ سے کر رہا ہے. اسی کا نام فیتھ ہے. یعنی ایک وہ فیتھ ہے کہ جو بس کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں. ظاہر ہے یہ محض کلیمز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیت اگر کچھ ہے تو وہ بس اتنی ہے کہ آپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ اللہ کو، آخرت کو مان رہے ہیں، اور اللہ کو اب گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں کہ آپ مجھے چیک کریں کہ کیا میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا. باقی دنیا کے حالات ہیں کہ جو بدلتے ہیں، اور وہ بدلے ہوئے حالات ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان حالات میں آپریٹ کریں، بیہیو کریں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اطمینان، آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، اور یہی فیتھ ہے. اس کی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے آپ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ کے کلام سے جڑیں گے، آپ اپنے صحبت کو، اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائیں گے. جہاں کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے، اور اس معاملے میں کوئی ضد نہیں کریں گے. آپ اپنے آپ کو کویسچن کرتے رہیں گے، آپ اپنی پرفارمنس کو ریویو کرتے رہیں گے. اس پروسیس سے جو شخص گزرتا جائے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. جو بات آپ نے کہی دوسرے اسکالر کی طرف سے کہ فیئر فیکٹر کہ اللہ معاف نہیں کرنے والا، آئی ڈونٹ نو، مطلب فیئر یہی ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا. یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آدمی کو اللہ کی رحمت سے امید تو ہونی چاہیے، لیکن امید میں اور دھوکے میں بڑا فرق ہے. اللہ کی رحمت ہر اس انسان کے لیے اویلیبل ہے جو اس کی رحمت کو اویل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کی رحمت بالکل اویلیبل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی رحمت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے رویے کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے. میرا سوال ایکچولی نہیں ہے، یہ کامنٹ ہے کہ آئی ہیو ریڈ قرآن مینی ٹائمز، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اینڈ آئی ہیو اٹینڈیڈ لوڈز اینڈ لوڈز آف قرآن کلاسز. لیکن آج پہلی دفعہ جس طریقے سے آپ نے اور میں ہمیشہ کنفیوز رہی، یہ 6 دن میں اللہ پاک نے جو بنایا، میں آج تک کنفیوز تھی. تو میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج پہلی دفعہ آپ کے جواب نے مجھے مطمئن کیا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے ایکچولی معنی کیا ہیں. جی بس یہ کہنا تھا مجھے آپ سے. جی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بھی گاندھی صاحب کا بھی کوئی اس میں وائرل ایک آیا تھا کہ
جنت میں جو کانسیپٹ ہے حور یا دوسرے انعاموں کا، یہ کتنا تخیلاتی ہے اور کتنا ریالٹی میں ہے؟ پہلے تو جو آپ نے تھینک یو کہا ہے، میں اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے ان کو تھینک یو کہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ بات سکھائی ہے. میرے اساتذہ، غامدی صاحب کا آپ نے نام لیا، مولانا امین حسن اصلاحی. اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. جو بات وہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن مجید میں ایسے ہی بیان ہوئی ہے، ورنہ آبویسلی 24 گھنٹے، 1000 سال، 50,000 سال، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مطلب یہی ہے کہ یہ سٹیجز ہیں. غامدی صاحب کی جو ایک روٹین کی ایک کلپ پر جو اوور ویلمنگ ایک رسپانس آیا ہے ایک جواب کی صورت میں، جو پتہ نہیں مجھے کتنے لوگوں نے سینڈ کیا ہے اس کو، کہ آج سے تو میں ان کا دشمن بن گیا ہوں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہی حور بن کے پیش کر دی جائے گی. سو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مرد کتنے اوبسیسڈ ہیں حوروں کے کانسیپٹ سے. اور میں یہ بھی آنیسٹلی سوچتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے. مجھے ابھی تک آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ یہ مذاق تو صرف نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ دیر از مور ٹو اٹ دین مذاق. شاید وہ ان کے اندر جو ایک پیدا ہوتی ہے انکلینیشن خواتین کی طرف، تو وہ حوروں کا تصور کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اور غامدی صاحب کے اس بیان سے ان کو محسوس ہوا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر نہ ادھر کچھ ملا نہ ادھر کچھ ملا. آئی ڈونٹ نو. آپ محروم نہیں ہیں، آپ امریکہ میں جا کے اپنے مزے کریں. اب وہ ایسا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کہا کہ یہ جو حور ہے نا، یہ تو ایک ایڈجیکٹو ہے. اصل میں یہ جو یہاں کی آپ کی بیویاں ہیں وہ وہاں حور کی شکل اختیار کر لیں گی. تو ایک صاحب نے اس پہ کمنٹ لکھا کہ پہلے تو مجھے غامدی صاحب سے صرف فکری اختلاف تھا، وہ فکری اختلاف تو ختم ہو گیا، اب تو ذاتی رنجش اور اناد یعنی دشمنی ہو گئی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے. اس کی سادہ الفاظ میں تشریح کی ایک اور بندے نے، اور پرابلی شاید اردو میں یا اس نے پنجابی میں کہا کہ غامدی صاحب تانوں جے اگر لوڑ نہیں تے سانوں کیوں مروا رہے ہو تسی. تو یہ ہے. آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں پرابلی کسی وجہ سے غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا ہوگا، لیکن مجھے ان کی طرف سے بھی، یعنی اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کیوں آپ مروا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے تو ہمیشہ قرآن کے اس بیان کی روشنی میں تمام آخرت کی باتوں کو سمجھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب میٹافوریکل ہے، یہ سب وہ ہے کہ جس کو قرآن متشابہات کہتا ہے. اور قرآن کی جو ڈسکرپشنز ہمارے سامنے جنت کی ہیں وہ اتنی شاندار ہیں کہ اس کے بعد ان میٹافوریکل ایکسپریشنز میں الجھنا اور ان کی بحثوں میں پڑنا، میرے خیال میں یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس کو ہم اوائڈ کریں. یعنی یار جنت میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ مانگیں گے، جو آپ چاہیں گے، آپ کو اس پر مزید بھی ملے گا. وہاں نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا، وہاں سے کوئی واپس جانے کا نام نہیں لے گا. وہاں اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اللہ ان کو شاباش دے گا کہ تم نے جو کچھ کیا یہ اس کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے. تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کا بندوبست کیا ہوا ہے. وہاں والدین، اولاد، رشتہ دار، دوست جو اس دنیا میں تھے، وہاں اگر کامیاب ہو گئے تو سب ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ ان سے راضی ہوگا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. یار یہ سب چھوڑ کے بندے حوروں کے چکر میں پڑے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا آنیسٹلی. سو یہ ساری ڈیبیٹ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو آگے آنا کافی لمبی ہے ویسے.
ڈاکٹر صاحب پیچھے نہیں آ سکتے اس میں. السلام علیکم سر. سر آپ نے یہ جو قرآن پاک سے ریفرنس دیا اور بڑی اچھی ڈیفینیشن دی جنت کی کہ وہاں پہ کوئی برائی نہیں ہوگی اور ہمیشہ رہیں گے، رہتے چلے جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کون سی جنت میں تھے کہ جہاں سے نکال دیے گئے اور جہاں پر برائی کیا پورا شیطان انٹر ہو گیا، اور نہ صرف انٹر ہو گیا بلکہ ان کو بہکا بھی دیا اور وہ بہکاوے میں آ گئے. حالانکہ جنت کی ڈیفینیشن کے حساب سے جو قرآن میں ہے ان کے تو پہلی تو بات ہے شیطان انٹر ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ وہ انفلوئنس ہی نہیں ہو سکتے تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کی غلط باتوں سے. تو یہ کون سی جنت کا ذکر ہے قرآن میں؟ تھینک یو. دو باتیں میں اس سوال کے جواب میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ عربی زبان میں جنت کا مطلب ہے باغ. یہ ایک باغ تھا، باغ، گارڈن، جو زیادہ امکان یہ ہے کہ دنیا ہی کا کوئی باغ تھا جس میں اللہ نے آدم اور حوا علیہم السلام اور ابلیس شیطان کو ایکسپیریمنٹل بیسس پر ایک تجربے کے لیے بھیجا تھا. اور وہاں ان دونوں کے انکاؤنٹر اور اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کے نتیجے میں اللہ نے پوری انسانیت کو یہ بتانا تھا کہ یہ اب دنیا کی زندگی کے امتحان میں مقابلہ ہے جو جاری رہے گا. شیطان تم کو انٹائس کرے گا، وہ تمہیں برائی کی طرف لائے گا، مائل کرے گا. تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں دنیا میں بہت سی، ان سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جہاں اس نے تمہیں روکا ہے اس کے قریب نہ جاؤ. یہ اصل میں بتانا مقصود تھا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ ابھی وجود ہی میں نہیں آئی ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی غالباً آیت نمبر 28 ہے، 28، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین کی شکل میں بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی. پرابلی 28 ہے یا 48 ہے. سو اس میں اللہ تعالیٰ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو جنت ہے جو ابلیس والی اور آدم علیہ السلام والی، یہ ایک باغ ہے. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، وہ خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی دلچسپی لیں، لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات ویل نون ہے کہ یہ دنیا کا کوئی مقام تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جدے میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سری لنکا میں ہے، اور بھی اس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے. ہاں ایک منٹ، انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا، آپ کو آگے آنا پڑے گا. تو نہیں اس پہ پہنچ، پتہ ہے میں یہاں پہ کرسی رکھ دیتی ہوں. somebody wants to come، آپ آگے آ گئے. ایک منٹ میں I'll just put it here کہ جو پیچھے سے آپ انجیکشن کرنا چاہ رہے ہیں 48 and then ڈاکٹر صاحب یہ جو اللہ میاں کے تھرون کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے، اینڈ ہز تھرون واز آن دا واٹر، تھرون سے ایگزیکٹلی کیا میننگ ریفر کی جاتی ہے؟ تھینک یو. وہ جو سورہ ابراہیم کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ 28 نہیں ہے، 48 ہے، 1448. میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ تھرون میٹافر ہے، یہ استعارہ ہے. میں نے اس کو بیان کیا کہ ایک زمانے میں، جس زمانے کا میں قرآن نازل ہوا، عام طور پر بادشاہ ہوتے تھے، وہ تخت پر بیٹھتے تھے، ان کے اسسٹنٹس، منسٹرز، سپاہ سالار وہ موجود ہوتے، علاقے کی، ملک کی خبریں ان کو آتیں، وہ احکام جاری کرتے، اور یوں وہ سینٹر آف ایڈمنسٹریشن ہوتا. تو اس کانسیپٹ کو لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب زمین پانی ہی پانی تھی اور اللہ اس پر ایڈمنسٹریشن کر رہا تھا. سو یہ اصل میں کوئی فزیکل اس کے ایگزسٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
یہ اصل میں میٹافوریکلی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ایڈمنسٹریشن اس زمین پر تھی کہ جو پانی سے بھری ہوئی تھی. میرا سوال کچھ وہاں اچھا اوکے، میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ جنت کا اور اس کا کہ کیا کہیں پہ اس طرح کہہ دیا گیا ہے یا کہیں کوئی ریفرنس ہے کہ جیسے جنت میں جو اچھے نیک لوگ ہوں گے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کے رشتہ دار بھی وہاں ہوں گے آپ کے قریب، تو ہمارے پیرنٹس لائک سپوزنگ آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اولاد بھی ہو، تو کیا کہیں ایسا ریفرنس ہے کہ ہم وسیلہ بن سکتے ہیں گڈ ڈیڈس کریں؟ تو وہ تو ہے، صدقہ جاریہ ہے آپ کے پیرنٹس کے لیے، اور وہ تو کیا ایسا کچھ ہے کہ اگر میں بہت اچھے کام کر رہی ہوں پھر میں وہاں پہ یہ خواہش یا کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ ہوں، میرے شوہر میرے ساتھ ہوں، میرے بچے ہوں؟ سو آئی مین آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ حور کا اور ان کا وہ ایک الگ ہے، بٹ اگر آپ اپنی ہی فیملی چاہ رہے ہو، اپنے لوگ چاہ رہے ہو، سو از دیٹ کہیں ریٹن ہے کچھ ایسا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 3 جگہوں پر قرآن مجید میں سورہ رعد 13 سورہ ہے، جو ہوپ فلی انشاءاللہ اب جیسے ہم زیادہ ریگولر ہو گئے ہیں تو ان قریب آ جائے گی، آئی ہوپ بیفور رمضان آئے گی انشاءاللہ. تو سورہ رعد میں ہے، یہ میں کسی کمرشل بریک تھی، ایک سورہ رعد میں ہے، ایک سورہ مومن میں ہے جو 40th سورہ ہے، اور ایک سورہ طور میں ہے جو 52nd سورہ ہے. تینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. 2 میں وعدہ کیا ہے، تیسرے میں سورہ مومن میں فرشتوں سے دعا کرائی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی ان کے بزرگ بھی، بڑے والدین، ان کی اولاد بھی، یہ سب جنت میں ایک ساتھ شامل ہوں. یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ سب کے سب فیملی والے منیمم جنت میں داخلے کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، ورنہ تو پیغمبروں کی بھی اولاد ایسی ہوگی کہ جو نہیں جائے گی. یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے. سو اگر وہ منیمم تھریش ہولڈس کو کراس کر لیا، اس پر پورے اتر گئے، تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرے گا. اور یہی ایک نیچرل خواہش ہے انسان کی کہ وہ اپنے اسی فیملی کے ساتھ وہاں رہے. جن لوگوں کو یہ والی فیملی پسند نہیں ہے اور وہ کسی اور کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، تو پہلے تو ان کی وہاں کی کوالیفیکیشن مجھے مشکوک لگتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. جو اللہ نے دیا ہے اس پر آپ شکر گزار ہوں گے. میں ایکسیپشنز ٹھیک ہیں، مجھے یاد ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا پلیس، مگر ایک جگہ ایک بڑے نمازی ایک صاحب ہیں، ان سے کچھ میری دوستی بھی ہو گئی. وہ بڑے بزرگ سے آدمی ہیں، اللہ کرے جیتے ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بڑی اپنی بیوی سے لڑائی رہتی تھی. تو میں نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی. I was talking to him in the مسجد. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں حاجی صاحب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے ان کو بھی، اور آپ ساتھ رہیں گے. اتنی زور سے انہوں نے جی نہیں. میں نے کہا موضوع ختم ہو گیا. سو ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں آنیسٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں رنجشیں دور کر دیں گے، صاف کر دیں گے. تو نہیں ہو سکتا ہے زور کی ہاں میں بدل جائے. ایک منٹ آپ کے بعد ان کے بعد پھر آپ. السلام علیکم. یہ میں سوال یوں پوچھ رہی ہوں، اٹس ناٹ ریلیونٹ ود دس لیکچر، لیکن مجھے پتہ کرنا ہے کہ اہل کتاب کون سے، کن کو کہتے ہیں ہم، اور قرآن شریف میں ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو اس کا ذرا آپ مجھے بتا دیں. جب آپ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے میری مجبوری ہے کہ میں جواب سوچ رہا ہوتا ہوں. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ میں 2 باتیں کہوں گا. ہو سکتے ہیں وہ 2 ایک ہی رہ جائے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. انجن ذرا سلو ہو گیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے 2-3 بن جائیں. دیکھیں، سادہ جواب تو آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اہل کتاب جو قرآن نے بیان کیا وہ یہود و نصارہ ہیں، یعنی آپ کہیں جیوز اینڈ کرسچنز. مگر کوئی وجہ نہیں ہے
کہ اسی کیٹیگری میں اور لوگ اور گروپس کے جو وہی ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں وہ شامل نہ ہوں. اصل میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک اور بات بھی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لیں کہ قرآن نے جو مضامین بیان کیے ہیں اور جو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے وہ اسٹرکٹلی عریبین پیننسلا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو، قوموں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے ان کی انفارمیشن ہے. قرآن ایک یونیورسل کتاب ہے فار آل ہیومنز فار آل ٹائمز ٹو کم، یہ ایک پہلو ہے، مگر قرآن کے مضامین اسٹرکٹلی اس علاقے تک محدود ہیں. سو ہم اس کو پڑھ کر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھیں گے اور اس کو پھر ایکسٹراپولیٹ کریں گے، پھیلا دیں گے باقی جگہوں کے لیے بھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف اور فرق بھی ہو سکتا ہے. جو بیان کا اللہ تعالیٰ کے باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی اور کا ذبیحہ کھانا ہے، یعنی کھانے سے مراد سبزی کے پکوڑے نہیں ہیں، وہ تو آپ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں. کھانے سے مراد ہے آپ کے حلال جانور کا گوشت. وہ اگر اہل کتاب، چونکہ اہل کتاب اس زمانے میں جو اس علاقے میں تھے وہ ایٹ لیسٹ عقیدے میں وہ موحد تھے، توحید پر کاربند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت دی، تو بائی امپلیکیشن تمام وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے میری انڈرسٹینڈنگ میں، کہ جو اسی طرح سے توحید کے ماننے والے ہیں اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ہم قرآن میں 12 مرتبہ اور صدیوں سے پڑھ رہے ہیں کہ نیک لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے چند خطائیں اور گناہ نہ کیے ہوں. تو بہت نیک انسان کے ساتھ بھی خطائیں ہیں اور گناہ گار کے ساتھ بھی بہت ساری اچھائیاں اور نیک کام ہیں. تو آئی ہیو آلویز بین پزلڈ اباؤٹ دس کہ جو اگر انسان خطائیں رکھتا ہے اس کے پلے میں مطلب آدھے یا آدھے سے کم خطائیں، از ہی گوئنگ ٹو بی پنشڈ فار دیٹ، یا آراف میں رہے گا یا کہاں بفور ہی فائنلی انٹرز جنت، اگر وہ ایمان پہ ہے اینڈ بلیوز ان اللہ اینڈ دا لاسٹ پروفیٹہڈ آف محمد اینڈ آخرہ، مطلب فلفلس آل دا نیڈس آف بینگ اے مسلم. تو کیا مطلب، بیکاز کوئی پورا نیک تو ہے نہیں اور کوئی پورا بد تو ہے نہیں. سو آئی ایم آلویز پزلڈ کہ کیا اللہ کس طرح سے، اللہ نے کیا فرمایا اس کے. جو ریٹ پچھلے سوالوں کے جوابات کا تھا اس میں ایٹ لیسٹ دگنا کر دیں آپ اس کو، اماؤنٹ اس کا ڈبل ہونا چاہیے. اس کا اوکھا سوال ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، اٹس این امپورٹنٹ کویسچن. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی. ہر آدمی، ہر انسان اپنے اندر کمزوریاں رکھتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی نہ کرے، اور ہر انسان کی مجبوری ہے کہ وہ نیکی کرے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نیکی نہ کرے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ اچھا، دوسرا آپ نے کچھ تفصیلات بتائیں، وہ میری اور آپ کی مجبوری ہے کہ ہم وہ بیان کریں کہ یہ ماننا چاہیے. یہ چیزیں ماننی چاہیے اس کو کہ جس کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں، جس کو یہ باتیں پہنچ گئیں. ورنہ تو یہ ہوگا کہ اللہ میاں نے کہیں کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے اس کو ماننا ضروری ہے. نہیں، اللہ کے ہاں جو فیصلہ کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ہے کہ جو میرے نزدیک کلیئرلی بیان کیا گیا ہے سورہ اعراف کی، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر
میرا خیال ہے 8 اور 9 ہیں، 7 8 بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے میری میموری کس قدر ڈاؤٹ فل ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، وزن تو اس دن صرف حق کا ہوگا. یعنی آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں، آپ برائیاں بھی کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں ایک مقابلہ ہے جو چل رہا ہے، اور یہ آپ نے بجا فرمایا کہ اس سے کوئی بھی ایگزمپٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایکسیپشنل کیس ہو. بعض لوگوں کی نیکی اتنی سالڈ، اتنی جینوئن ہوتی ہے کہ اس کے بعد برائیاں اس کے آگے کمزور پڑ جاتی ہیں. یعنی اس کی نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، اس کی بد زبانی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی اچھائی چھا جاتی ہے اس کے اوپر، اور اس کا نیکی کا عمل حق اور جینوئن ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے مثال کے طور پر، اگین آپ کی سروسز چاہیے ہوں گی، 8 اور 9 ہے. یہ سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت 41 ہے غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو میں تم سے تمہاری چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. سو اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کریکٹ ہو، صحیح ایٹیچیوڈ ہو. جب آپ کا ایٹیچیوڈ درست ہوگا، غلطیاں ہوں گی، کوئی زبان سے جان بوجھ کر نہیں بس ہو جاتی ہیں، کوئی نگاہ سے، کوئی کان سے وغیرہ وغیرہ بد احتیاطی ہو جاتی ہے، مگر دن آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو وہ دھو دے گا. یعنی وہ آپ کی نیکیوں کے مقابلے میں وہ برائیاں صاف ہو جائیں گی، نیکیاں صاف کر دیں گی. اس کو قرآن نے بیان کیا، ٹھیک ہے، 431. اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 31. یہ ایک اور جگہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہم نے شروع کیا ہے آج، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں. یہ ایک حصہ ہے. آن دا کنٹری، بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں کو نگیٹ، نلیفائی کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن یہ کہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز بڑی بڑی عبادت ہے، بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے، فویل للمصلین، تو بربادی ہو ان نمازیوں کی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. اور دیکھیں آخر میں کیا کہا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ پوری 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے بھائی صاحب آئے مسجد سے، بجلی چلی گئی، ہمسائے نے کہا کہ مجھے ٹارچ دیجئے، اس نے کہا لعنت تو تمہاری شکل پہ، تمہیں ٹارچ بھی نہیں تمہارے پاس، دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو معلوم ہوا کہ نماز گئی. یہ نماز نہیں تھا، یہ اصل میں ایک ڈرامہ تھا جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وزن اس دن حق کا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے لمبا اللہ کے گھر میں جاتا ہے، آج والا سفر نہیں، جہاز میں ہوتا ہے، اونٹوں پر پیدل جا کے اللہ کے گھر میں سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ. اللہ اس کی دعا کیسے سنے؟ جو سفر اس نے کیا اس میں مال اس کا حرام تھا، جو کھانا اس نے کھایا ہوا ہے وہ حرام مال کا ہے، خدا اس کی بات نہیں سنے گا. سو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی آپ کوئی برائی کرتے ہیں، بڑی ضد میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ زیرو ہونے لگتی ہیں. یتیم کا مال ہڑپ کرے گا کوئی، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے،
پلاٹ آپ نے مار لیا ہے ایک بیوہ کا اور اپنے چکر دے کے اس کو, اور اس کے بعد آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے. وہ عمرہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک فزیکل ایکسرسائز ہے. سو اصل میں یہ خدا کا قانون ہے کہ خدا کے ہاں یا آپ کی نیکی جینون ہے تو وہ ایسا زبردست پہلوان ہے کہ جو آپ کی بدیوں کو ناک آؤٹ کر دے گی, یا آپ کی برائی اتنی زبردست ہے کہ آپ کی نیکیوں کو بے معنی کر دے گی. So as I said, double the rate of. ویری گڈ. ایک منٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور ہم جیسے لوگوں کی نالج میں اضافہ کرنے کا. یہ مجھے پوچھنا تھا کہ اکثر ہمارے ہاسپٹل میں بھی جیسے چند لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا ہمارے کولیگز ہیں ان کے پیرنٹس ابراڈ ہیں, تو یہی ہوتا ہے کہ جی ابا نے وصیت کی تھی تو وہاں لے جانا ہے. یہاں ابھی آپ نے فرمایا کہ خدا نے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے, تو آیا جہاں ڈیتھ ہو, کیونکہ ہم ڈاکٹر جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی فار فلنگ ایریا سے, سو یو ہیو ٹو کلیکٹ اے لاٹ آف منی ٹو گیٹ دا باڈی ٹو, تو ہمارا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ جہاں ڈیتھ ہو وہیں بریل ہو؟ جی بس یہ میرا سوال. دیکھیں, جو دنیا سے رخصت ہوا اس کی وصیت مال کے بارے میں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مانی جائے, کہاں اس نے دفن ہونا ہے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا. سو اپنی کنوینئنس دیکھیں, اور یہ دیکھ لیں کہ بعض لوگ اصل میں جذباتی ہوتے ہیں. آپ نے ان کو یہاں کراچی میں کہیں دفن کیا, وہ گلگت سے آ کے انہوں نے آپ کے ہسپتال کے ناک میں دم کر دیا, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ لیٹس بی لٹل مور پولیٹیکلی اینڈ ادروائز کریکٹ, اور ان کو اگر خدشہ ہو کہ بہت ری ایکشن ہوگا تو کر دیں, لیکن ان کو یہ سمجھائیں. آپ کے پاس اگر فرض کیجئے کہ وہ پیسے خود نہیں خرچ کر رہے تو آپ اپنی پالیسی بنا لیں کہ ہمارے ہاسپٹل کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کوئی خود سے جا کے وہ بیوریل وغیرہ کا اور سفر کا وہ کرے گا, ایکسپینڈیچر انکر کر لے گا خود سے برداشت, تو پھر ہم دے دیتے ہیں. ورنہ ہمارے فنڈز میں ان کے لیے گنجائش ہے کہ جو بیمار ہیں اور ابھی زندہ ہیں, جو فوت ہو گئے ہیں ان کی گیم اوور ہو گئی ہے, ان کے لیے ہم نے بڑا باعزت بندوبست کیا ہوا ہے یہاں دفنانے کا, وہاں ہم نہیں لے جا سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک پولائٹ اینڈ فرم طریقے سے بتا دینا چاہیے پالیسی بنا کر, ورنہ تو آپ کے بہت اخراجات بے جا ہوں گے. البتہ وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے, یہ آپ کے اوپر کوئی دینی ذمہ داری نہیں. دین یہ کہتا ہے کہ جہاں ڈیتھ ہو وہیں بریل بھی. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے ریسنٹلی آئی ریڈ سم تھنگ ڈسٹربنگ دیٹ 6 million Muslims in Africa are leaving Islam and 27 million people are converting to Christianity every year. So where are we going wrong in this? And thirdly, I just want to point out something that aapne kaha tha, something about Hindu jinki dukanein hain. I know of a family member who would not let me buy mithai from a Sindhi shop because وہ مٹھائی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندو ہے. So how do we counteract this? Thank you. یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا, ماڈرن ورلڈ, اس میں میرا خیال ہے کہ آپ بھی جان گئے ہوں گے, مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی پروپیگنڈا بہت ہے اور ایگزیجریشن بہت ہے, اور لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ جتنا مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولیں گے اتنے بہت سے بیوقوف لوگ الو بنیں گے. سو زیادہ اس طرح کی جو فگرز ہیں ان کو اہمیت نہ دیا کریں. لیکن میں جواب
لیکن ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہونے کے بعد عیسائی ہوتا ہے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ بات تو صحیح ہے, اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. اس میں پھر دو باتیں کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی آزادانہ مرضی سے ہوا ہے تو ہم پریشان تو ضرور ہوں گے, لیکن اس کے لیے ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت سے عیسائیوں کو, مسیحیوں کو, ہندوؤں کو مسلمان کروں. میں زبردستی کنورژن کا قائل نہیں ہوں. میں کنورژن کے لیے کھلے عام دعوت دینے کا بھی قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے ہم پر وہ صرف اتنی ہے کہ ہم انفارم کریں بس, مگر انفارم ہمیں کرنا چاہیے اس پروسیس کے لیے کہ جس میں ہم ان لوگوں کو جن کو انفارم کر کے قائل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہوں. ہمیں بھی ان کو یہی لبرٹی, فلیکسیبلٹی دینی چاہیے کہ ہمارے بھی ان کی طرف کنورٹ ہوں. یہ ہماری ایک دوغلی پالیسی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کنورٹ ہوں گے تو ہم ان کو مار دیں گے, تو بھائی پھر ان کی بھی آپ کنورژن کی کوشش نہ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے نہیں ہونے دیں گے اور ان کے کری جائیں گے. سو یہ اٹس این انفیئر گیم. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دل سے مجھے کسی ایک مسلمان کے بھی نان مسلم ہونے کا صدمہ ہوگا, اور میں جا کے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ کیوں ہوا. اور کیا کوشش کروں گا؟ یہی کوشش کروں گا نا کہ میں بتاؤں اس شخص کو کہ جو کنورٹ ہوا ہے. اینڈ بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان سے کرسچینٹی کی طرف کنورژن جو ہے نا وہ تو آئی ایم ناٹ ٹو شیور کتنی صحیح ہے. ایتھیزم کی طرف کنورژن ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں میں ہو رہی ہے. اس پر فکر کرنی چاہیے. کرسچینٹی سے تو انشاءاللہ واپس بلا لیں گے ان کو, کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ان کو. تو یا تو کوئی غلط فہمی ہے, اس لیے کہ دیکھیں میں کسی کرسچن فرینڈ کو جب سمجھاؤں گا تو میں کہوں گا یار میں تمہیں صرف اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ یہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے, اور میں تمہیں اس کو تمہاری کتاب سے بتا سکتا ہوں. تو یہ اگر کوئی کیا کسی نے تو یا تو اس کو غلط فہمی ہے, یا اس کو پھر کرسچنز نے کوئی پیسے دیے ہیں, تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ پیسے لے کے واپس لے آئیں, ڈالرز ٹو ڈالرز ایسے کریں گے. لیکن اس کے سوا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مگر یہ بھی ایک پروپیگنڈے کی وار ہوتی ہے کہ آپ کو مروب کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں. اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے, لیکن بہرحال اس میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اچھی طرح سے دین کو پیش کریں, اپنے اخلاق کردار کو ٹھیک کریں, اور اگر کہیں کو پیسہ انوالوڈ ہے تو پیسہ بھی آپ افریقہ میں بوکو حرام اس قسم کے جو لوگ باقی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی تو ہو جاتا ہے. آپ کوشچن ختم ہو گیا, نیکسٹ کوشچن آپ آگے آ سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دو کوشچن. جی ایک پرسنل کوشچن ہی ہے میرے. جی چھوٹا سا ایک ادارہ ہے ویلفیئر آرگنائزیشن, اب وہ ٹرسٹ بن گیا ہے, پیرنٹس کے نام پہ میں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. تو وہ میں زکوٰۃ جو ہے اپنی وہاں سیلریز ٹیچرز کی تو نہیں دے سکتی. تو اس کی وجہ کیا ہے نہ دینے؟ کیونکہ وہ بھی غریب ہے, میں دیتی نہیں ہوں, لیکن میں یہ کر رہی تھی کیونکہ مجھے تو اب چلانا ہے اور خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, تو میں یہ چاہ رہی تھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میرے سامنے ہر چیز ہو. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی غریب ہیں جو پڑھا رہی ہیں, وہیں علاقے کی ہیں, گزری اپنے کرنگی کے یہاں کراچی. دیکھیں یہ تو میں بتا چکا ہوں اپنی پریزنٹیشن میں کہ زندگی ساری کی ساری ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے بہت سے معاملات میں ڈفرینس آف اوپینین ہے, زکوٰۃ میں بھی. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اگر آپ نے کوئی ایسا اسکول کھولا ہوا ہے جس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ڈیزرونگ ہیں, تو آپ کسی
غریب ٹیچر کو نہیں، کسی انتہائی امیر ٹیچر کو بھی تنخواہ دے سکتی ہیں زکوٰۃ سے، اس لیے کہ الٹیمیٹ بینیفیشری آپ کے ان زکوٰۃ اور صدقات فنڈز کے غریب سٹوڈنٹس ہیں. لیکن آپ کو دوسرے لوگ کوئی اور بات بھی بیان کریں گے. اب آپ اس میں کیا کریں؟ آپ ہماری بات بھی سنیں، ان کی بات بھی سنیں، ان کی دلیل بھی سمجھیں، ہماری دلیل بھی سمجھیں. جو بات دیانتداری سے آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کو اس وقت تک فالو کرتی رہیں جب تک کہ آپ دیانتداری سے اس بات پر مطمئن ہیں اور دوسروں کی بات سنتی رہیں. میرے نزدیک کسی ایسے اسکول میں کہ جہاں پڑھنے والے بچے ڈیزرونگ غریب ہیں، ان ٹیچرز کو کہ جو ان کو پڑھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کو ٹیچرز کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ویل ٹو ڈو ویل آف ٹیچر ہے لیکن ہی اور شی از این ایکسلنٹ ٹیچر، تو بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ بینیفٹ بچوں کو ہو رہا ہے. تو آپ کو وہ دیکھنا چاہیے. اور میری اپنی بہت ہی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں آپ زکوٰۃ اور صدقات کو اس سیلری کے ہیڈ میں اسپینڈ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ مجھے پوچھنا تھا، جو واٹس ایپ میں میسیجز آتے ہیں، کبھی صورتیں کہ اس کو فارورڈ کریں نہیں تو چین نہ ٹوٹے، اور تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کو میری بات کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں ایز اے میٹر آف پالیسی ان کو اگنور کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا تو آپ کے دل میں پھر یہ وہم بڑھ جائے گا کہ اگر کہیں میں نے کسی موقع پر فارورڈ نہیں کیا تو مجھے زکام ہو جائے گا یا مجھے فلاں ہو جائے گا. ہمارا دین کیا اس طرح کی باتیں ہمیں بتاتا ہے؟ بھائی یہ کیا دھونس ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو دین کی اسپرٹ پہنچی ہی نہیں ہے. ان کو اسی طرح کی ادھر ادھر کی باتیں پہنچی ہیں جس میں وہ مقابلے بازی کرتے ہیں، جس میں لوگوں کو ڈراتے ہیں، جس میں لوگوں کو اس طرح کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے ان کا خیال یہ ہے کہ دین کا پیغام بہت پہنچے گا. خدا تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کسی کو دین کی بات پہنچا رہے ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بی ایبسلیوٹلی کلیئر اینڈ کمفرٹیبل کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، کیونکہ آپ ذمہ دار ہی ان کو بتانے کے لیے ہیں کہ جو سننا چاہتے ہیں. یہ واٹس ایپ کی اس سے تو اصل میں آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل یہ کچھ کمرشل چیز بھی ہو گئی ہے کہ اٹس اے گیم آف نمبرز، کہ اتنے اگر آپ کے چلے گئے تو پھر اتنے پیسے بن جائیں گے یا واٹ ایور یو نو. سو میرا خیال ہے اس کو اگنور کرنا چاہیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں آپ کو کوئی پیغام پہنچے جو آپ محسوس کریں کہ یار یہ بہت اس میں بڑی وزڈم ہے اور یہ دین کی ایک اچھی بات ہے، تو یہ اللہ نے بڑی ایک نعمت دی ہوئی ہے ہم کو، واٹس ایپ کی قسم کی، فیس بک کی طرح کی چیزیں کہ جس میں اب آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. جی مجھے کسی نے کوشچن کیا تھا، مجھے اس کا جواب پوری طرح آ نہیں رہا تھا. میں نے کہا میں پتہ کر کے بتاؤں گی کہ ان کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی کافی سال پہلے، اور ان کی جو جائیداد تھی ان کو اس میں سے حصہ ملا اور ان کے بچوں کو بھی، اور ان کے جو والد تھے ان کو بھی دیا اور ان کے بھائیوں کو بھی. اب ان کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے نا جب، تو پھر ان کو اور ان کے بچوں کو حصہ نہیں ملا، تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی انہی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے کہ جس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے، اور اختلاف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بات آپ کو دیانتداری سے صحیح لگے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ بات کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جائے اور پھر دادا کا انتقال ہو
تو کیا یتیم پوتے کو دادا کی جائیداد میں سے کوئی حصہ مل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں میجورٹی آف دا اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مل سکتا، چنانچہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مل سکتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ ہے لوگ اس کو قرآن مجید کو جس طرح سے پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے بیٹا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی غیر موجودگی میں پوتا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور اس کے پھر کچھ دلائل ہیں، مگر اس میں اختلاف ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنا چکا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے دادا کے 2 بیٹے تھے، ایک ان کے والد اور ان کے چچا۔ والد دادا جان پر جان چھڑکتے تھے اور چچا جان بالکل لاؤبالی کیئر فری انسان تھے۔ تینوں باپ اور دونوں بیٹے ایک ہی دکان میں کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے حالات بہت برے رہے ہیں، انہی طرح کے کسی موقع پر ڈاکو آ گئے اور وہ لوٹنے کے لیے انہوں نے اقدام کرنے شروع کر دیے۔ تو دادا رکاوٹ بنے، تو ان میں سے ایک نے ان کو شوٹ کرنے کے لیے گولی چلانے کا فیصلہ کیا۔ تو ان کے والد، چونکہ اپنے والد ان کے دادا پر اتنے زیادہ جان چھڑکتے تھے اور اتنے ان سے اٹیچ تھے کہ وہ سامنے آ گئے۔ تو ڈاکو نے گولی چلائی، والد صاحب بھی فوت ہو گئے، دادا بھی فوت ہو گئے، اور چچا حسب توفیق بھاگ گئے، وہ تو تھا ہی ویسے ہی۔ اس کے بعد جب حالات ذرا تھوڑے سے نارمل ہوئے اور تحقیقات شروع ہوئیں تو یہ بات طے ہو گئی کہ والد صاحب پہلے فوت ہوئے ہیں اور دادا جان چند منٹ بعد فوت ہوئے تھے، یعنی دادا کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا۔ چنانچہ ساری کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ بھگوڑے چچا کو ساری جائیداد مل گئی۔ سو یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ جی جی، اینڈ ناؤ the more exciting session begins. اقول قولی ھذا